السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس زکوٰۃ کے مسائل میں سے باب یہ ہے کہ سوال کرنے کا حق کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ 1869ویں حدیث کتاب میں 19ویں حدیث باب میں وعن ابن الساعدی قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد علمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فقل وتصدق رواہ ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، میرے علم کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے تمام قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر اور صحیح ہے۔ حدیث کے راوی ابن سعیدی ہیں، عبداللہ بن سعدی، اور ان کے والد کا نام وقدان تھا، بعد نے کہا ان کا نام عمر تھا، اور وقدان ان کے دادا تھے۔ بعد نے کہا ان کا نام قدامہ بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حصل بن عامر بن لوئی بن غالب تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ابن السعدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بنی سعد بن بکر بن حوازن کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو عبداللہ بن سعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے ابتدائی زمانے میں تشریف لائے، پرانے صحابی ہیں، اور انہوں نے پھر بعد میں اردن میں رہائش اختیار کر لی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سعدی بالآخر مدینہ میں 75 ہجری میں فوت ہوئے۔ بعد نے کہا کہ نہیں، سیدنا عمر کے دور خلافت میں فوت ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 75 ہجری میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ 75 نہیں معزز خواتین و حضرات، 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ان کے بارے میں اہل علم نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہاں وہ باتیں کرنے کا موقع نہیں۔ حدیث کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ابن الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کرنے پر مقرر فرمایا، تو جب میں فارغ ہوا تو وہ امانت جو میں نے اکٹھی کی تھی سیدنا عمر کے سپرد کر دی، تو انہوں نے اس میں سے کچھ مجھے دینے کا حکم دیا۔ میں نے کہا جی میں کچھ نہیں لوں گا، اس لیے میں نے یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے وہ لے لو، اس لیے کہ میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک کام کیا تھا، آپ نے مجھے اس کی اجرت دینا چاہی تو میں نے بھی آپ جیسا ہی جواب دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تجھے سوال کیے بغیر کچھ مل رہا ہو تو اسے حاصل کر لو اور اسے صدقہ کر دو۔ تو اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غیرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ سوال کرنے سے کس قدر چالو تھے، کس قدر پرہیز کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بغیر سوال کیے ہوئے کچھ ملے تو وہ لے لینا چاہیے، اور بے شک اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح حدیث کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔